اور یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جس کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اس کے بارے میں خبردار کرتے رہے اور یہ تلقین کرتے رہے کہ ہر نماز میں آخری تشہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دجال ایک افسانوی کردار ہے، ایک خیالی بات ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ہر جانب شر ہی شر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جانب شر کا غلبہ ہوگا۔ اس شر کے غلبے کو دجال کا نام دیا گیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے کہ وہ دجال کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر خیر ہی خیر ہوگی اور خیر کے نیچے شر دب جائے گا۔ اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایسے لوگوں کی گفتگو سن کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے حقائق کو کیسے جھٹلاتے ہیں، کیسے ان کی تعویلیں کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال ایک آدمی کا نام ہے۔ دجال کس کا نام ہے میرے بھائیوں؟ ایک آدمی کا نام ہے، اور اس کی آپ نے علامات بتائی ہیں، اس کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا قد بتایا ہے اور اس کے بالوں کے بارے میں بتایا ہے۔ کہاں کہاں آپ تعویل کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ حدیث ہے جسے متواتر کہا جاتا ہے۔ 30 سے زائد صحابہ کرام نے دجال کی حدیث اور دجال کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ تو دجال ایک حقیقت ہے اور دجال ایک آدمی کا نام ہے۔ تو دجال کے بارے میں گزارش کر چکا ہوں، احادیث کتنے صحابہ کرام سے ملتی ہیں؟ 30 سے زائد صحابہ کرام سے۔ ان میں سے ایک صحابی کی حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور وہ صحابی جو اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے نواس ابن سمعان۔ صحابی کا نام کیا میرے بھائیو؟ نواس ابن سمعان۔ تو جناب نواس ابن سمعان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار صبح کی نماز کے بعد ہمیں دجال کے بارے میں درس دیا۔ کس کے بارے میں درس دیا؟ دجال کے بارے میں۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ دجال کے بارے میں درس دیتے رہنا چاہیے، لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہماری اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عذاب قبر کا انکار کر دیں گے، کہیں گے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور ایسے لوگ آج موجود ہیں۔ اور انہوں نے اسی روایت میں یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دجال کا انکار کریں گے، اور یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بدکار شادی شدہ کو سنسار کرنے کی سزا کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور یہ کہ اسلام میں ایسی کسی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی آج جگہ بجگہ موجود ہیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ دجال کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ جیسے کئی تنظیمیں ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ جی کینسر کی بیماری کے بارے میں معاشرے میں آگاہی ہونی چاہیے، شوگر کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، لوگوں کو سگریٹ سے روکا جائے، لوگوں کو نشے سے روکا جائے،
یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بار بار دجال کے بارے میں خبردار کرتے رہے، تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم دجال کے بارے میں خبردار رہیں اور دوسروں کو خبردار کرتے رہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت لوگ دجال کی معلومات کے بارے میں غفلت کا شکار ہوں گے، دجال کا تذکرہ بھول چکے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بلکہ آپ سے آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ نے باقاعدہ دجال کے بارے میں درس دیا ہے۔ کس وقت؟ صبح کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا ہے۔ تو جناب نواس ابن سمعان کہتے ہیں فخفض فیہ ورفع، کہ درس دیتے ہوئے کبھی آپ کی آواز بہت اونچی ہو جاتی اور کبھی آپ کی آواز دھیمی رہتی۔ حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، آپ نے تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ ہم دجال سے ڈرنے لگے اور ہم یوں سمجھنے لگے کہ ساتھ والے کھجوروں کے باغ میں دجال بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے بڑے ہی شاندار طریقے سے صحابہ کرام کے سامنے درس دیا، اور کہتے ہیں نواس ابن سمعان کہ جب ہماری بعد میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ہم کیسے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا ما شأنکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ذکرت الدجال غداة فخفضت فیہ ورفعت حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل۔ صبح آپ نے درس دیا تو درس کے دوران آپ کی آواز کبھی بہت اونچی ہو جاتی تھی، کبھی آہستہ ہو جاتی تھی، اور آپ کا انداز ایسا تھا کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں، ہم تو یوں سمجھنے لگے کہ وہ ساتھ والے کھجوروں کے باغ میں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر الدجال اخوفنی علیکم، کہ تمہارے معاملے میں مجھے دجال کے علاوہ کسی اور چیز کا خطرہ ہے۔ دجال کا خطرہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب سے خطرناک چیز ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں کسی اور چیز کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم۔ میرے بھائیو، آپ کے الفاظ سننے والے ہیں، آپ کے الفاظ میں بہت سبق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عقیدے کی اصلاح کیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال ظاہر ہوا اور میں موجود ہوا، میں کیا ہوا؟ الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ جب دجال ظاہر ہوا اور میں موجود ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، تمہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر دجال ظاہر ہوا اور میں موجود نہ ہوا فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دجال اگر آیا اور میں موجود ہوا تو میں خود مقابلہ کروں گا، اور اگر میں موجود نہ ہوا تو آپ نہیں کرنا۔ تو کیا پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا تھا کہ آپ نے موجود نہیں ہونا تھا۔ تو کیا آج آپ موجود ہیں؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال جب آیا میں موجود ہوا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ دوسری طرف جب آپ نے حج کیا میرے بھائیوں، آپ نے کتنے حج کیے تھے؟ ایک حج۔ اس حج میں آپ نے فرمایا تھا، صحابہ کرام سے بار بار کہا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو آپ تو صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہیں دیکھ نہ سکوں،
اور لوگ کہتے ہیں جی آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، اور ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ آپ قبر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد شاید میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ میرے بھائیو، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کی شان تمام انسانوں میں سب سے بلند ہے، آپ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے محبت ہم نے آپ سے کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دین کو تبدیل کیا جائے اور آپ کی شان میں وہ باتیں کی جائیں جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ آپ کہیں صحابہ کرام سے کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، اور ہم کہیں نہیں جی آپ حاضر ہیں ناظر ہیں موجود ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا اگر میں موجود ہوا خود میں مقابلہ کروں گا، میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت کرے گا، نگرانی کرے گا، ہر مسلمان پہ نگہبان اللہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہ دجال انہ شاب، دجال نوجوان ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب بتائیں میرے بھائیو، دجال کسی شر کا نام ہے کہ آدمی کا نام ہے؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ شاب نوجوان ہوگا، اور فرماتے ہیں قطۃ، دجال کے بال گنگریالے ہوں گے۔ آدمی کا نام ہے نا؟ آپ کہتے دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، کانا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اس کی پنڈلیوں میں بھی مسئلہ ہوگا، ٹیڑھی سی ہوں گی۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ دجال کی اتنی علامات کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس دجال سے بچ جائیں، ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انی اشبہہ بعبد العزى ابن قطن، آپ فرماتے ہیں کہ دجال عبد العزى ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ اسی زمانے میں کوئی ایک آدمی گزرا تھا، لوگ اسے جانتے تھے، اس کا نام تھا عبد العزى، تو آپ نے کہا کہ دجال کی شکل اس آدمی سے ملتی جلتی ہوگی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، اس حدیث سے ہٹ کر ایک اور صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کاف فا را۔ کیا مطلب؟ کافر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر مسلمان پڑھ لے گا، ہر مومن پڑھ لے گا، وہ بھی جو پڑھا لکھا ہے اور وہ بھی جو ان پڑھ ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھیجنا ہے ہمارے لیے آزمائش بنا کر، تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بھی بندوبست پورا کیا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو خبردار کرتا رہا کہ دجال آئے گا، یہ نشانیاں ہوں گی، اور آپ کتنی نشانیاں بتا رہے ہیں؟ کبھی آپ بتاتے ہیں کہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لو، کبھی آپ کہتے ہیں نماز کے ہر آخری اتحیات میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، اور کبھی آپ یہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی دجال کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے، تو خود وہ ذمہ دار ہے۔ تو اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ ان پڑھ آدمی بھی جان لے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کافر لکھا ہوا ہے۔ جس کے چہرے پہ اللہ نے کافر لکھ دیا ہو، وہ کہے میں رب ہوں، تو اس کو اب کوئی رب مانتا ہے تو قصور کس کا ہے؟ میرے بھائیوں، قصور کس کا ہے؟ تو یہ ماننے والے کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی واضح علامات اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو میرے بھائیوں، اب کئی لوگ جنہیں تعویلیں کرنے کا شوق ہے وہ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں۔
وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دجال کے یہاں پہ لکھا ہوگا کافر، کافارا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آ گیا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بات جیسے آئی ہے ویسے مان لے، اس کی تعویل نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، جس کا دجال سے سامنا ہو تو وہ دجال پہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج بتا رہے ہیں دجال کے فتنے سے کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں، اس حدیث کے علاوہ، کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک عرابی سے کہے گا کہ مجھے رب مان لو، عرابی اسے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دجال پیشکش کرے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں، میرے بھائیوں توجہ سے، میرے وہ بھائی میری باتیں دھیان سے سنیں جو کسی درگاہ اور دربار اور مزار کے پہ بیٹھے ہوئے کسی پیر کا چھوٹا سا شعبدہ دیکھ کر اور سن کر اسے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں ایسے بھائیوں کا کیا بنے گا جب دجال آئے گا، اس کے بعد تو جنت ہوگی، اس کے بعد تو جہنم ہوگی۔ جو چھوٹا سا شعبدہ دیکھ کر، کسی پیر کا فراڈ دیکھ کر اسے پیر اور مرشد اور پتہ نہیں کیا کچھ مان لیتے ہیں، جب دجال آئے گا تب یہ کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو دجال کے پاس جنت ہوگی جہنم ہوگی، اور آپ نے بتایا ہے کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ در حقیقت کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی در حقیقت کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ تو اس نوجوان سے یہ دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ تجھے بتائیں کہ میں رب ہوں، پھر مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا۔ چنانچہ دو شیطان، کون میرے بھائیو؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ دو شیطان اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ رب ہے۔ میرے بھائیو ایسے ہی شیطان دھوکہ دیتے ہیں آپ کے پیروں کو۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب نے وہ کہا، پیر صاحب نے یہ غیبی بات بتا دی۔ جن یاد رکھیں عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ایک آدھ بات حدیث میں آیا ہے وہ آسمان کے فرشتوں سے سن لیتے ہیں، اس میں بھی مقصد اللہ تعالیٰ کا ہماری ازمائش کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے انسانی شیطان کو، دوست کو بتاتے ہیں، وہ اس میں 99 جھوٹ شامل کرتا ہے۔ ایک بات اوپر سے ملتی ہے، 99 جھوٹ نیچے سے شامل کی جاتے ہیں، اور پھر پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں۔ سن 1917 کی پیشین گوئیاں، یہ وزیر اعظم بنے گا، وہ صدر بنے گا، اس کو طلاق ہو جائے گی، اس کی فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے گی، 100 پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ لوگ خوب شور ڈالتے ہیں، لو جی پیر صاحب نے کہا تھا، نجومی نے کہا تھا، عامل نے کہا تھا، بات درست نکلی ہے۔ جو 99 باتیں غلط نکلتی ہیں ان پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ کیوں غلط نکلی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے دجال کی مدد کے لیے کون آئیں گے؟ دو شیطان آئیں گے اور اس عرابی کے والدین کی شکل میں آئیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب نے یہ دکھا دیا، وہ دکھا دیا۔ میرے بھائی یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، شیطانی کام۔ ان لوگوں سے بچ جائیں۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا آپ کو اللہ پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ آپ دائیں بائیں لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ نہیں جی میرے محلے والی کہتی ہے، میں فلاں قبر پہ گئی تھی تو بیٹا ملا تھا۔
یعنی کہ اس کے اوپر تو یقین ہے، رب کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تیرے محلے والی کی میں بات مانوں تو ہندو کہتا ہے میں مندر میں گیا تھا، مورتی کے سامنے جھکا تھا، مجھے بیٹا تب ملا تھا، اس کی بھی بات مان لے۔ عیسائی کہتا ہے میں چرچ میں گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، ان سے بیٹا مانگا تب بیٹا ملا، ان کی بات بھی مان لیں۔ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، اپنے رب کی مانیں گے۔ میرا رب سچا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے دجال